الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنی جار لكم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 10ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورۃ الانفال مکمل ہوئی اور سورۃ التوبہ کا ہم نے ایک حصہ مکمل کیا۔ سورۃ الانفال کل کے درس میں ایک آیت کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اللہ رب العالمین نے اشارتاً اس کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ بدر یقیناً مسلمانوں پر جو ظلم ہوا تھا، اور اس کے بعد جب مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ آنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر مسلمان لڑنا چاہتے تھے تو مکہ میں رہ کر کے لڑتے تھے، لیکن مسلمان لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور اللہ رب العالمین نے بھی اجازت نہیں دی، تو اس لیے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، ہم اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کم تھے تعداد میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی جنگ کی، یا پھر مسلمان نہیں جیت پاتے اس لیے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا، ایسا کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے مدد کے لیے، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو مکہ میں وہاں پر بھی فرشتے نازل ہوتے۔ اسلام پہلی بات یہ ہے کہ لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے مسلمان، تب بھی مشرکین کا پیٹ ہضم نہیں ہوا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو ان لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو ماریں گے۔ مدینے کے اطراف جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے وہاں پر جا کر حملہ بھی کرتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم سب مل کر کے مال اکٹھا کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے کچھ کاروبار وغیرہ کر کے بڑی رقم جمع کر کے اس پیسے سے ہم مسلمانوں پر زبردست حملہ کریں گے۔ یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ خیر جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے سب کچھ ہوا، غزوہ بدر ہوئی۔ یہاں پر یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں شیطان نے اس غزوہ بدر میں مشرکین کو جو ٹریگر کرنے کا، جو آگے بڑھانے کا جو کام کیا شیطان نے، اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ مکہ میں جو مشرکین تھے ان میں سے ایک قبیلہ جو کہ بہت سارے لوگ تھے، وہ لوگ تیار نہیں تھے آنے کے لیے، لڑنے کے لیے، وہ لوگ ڈر رہے تھے۔ تو ایسے میں شیطان سراقہ بن مالک ایک آدمی کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ شیطان پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ لڑنے کے لیے نہ جائیں، رک جائیں تو اس کو پریشانی ہوگی۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ لوگ جائیے لڑنے کے لیے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ بلکہ اس نے کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آؤں گا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے دیکھا وہاں پر کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں جنگ کے میدان میں، تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کتنی خوبصورتی سے ان لوگوں کو بہکایا۔ تو شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تزیین، کہتے ہیں اس کو۔ مطلب یہ کہ شیطان بڑی چالاکی سے لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، آؤ ہمت دلاتا ہے۔ کوئی گناہ انسان کرنا چاہتا ہے یا پھر کرنا نہیں چاہتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ نہیں جاؤ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے فلاں کام میں۔ برائی کی طرف ایسے اکساتا ہے شیطان، تم جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم جاؤ جاؤ کر کے دیکھو کیسے کامیاب نہیں ہوتے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح شیطان برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔
اور جو گناہ ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے، اس کو خوبصورت بنا کر جو ہے پیش کرتا ہے. اسی کو تزیین کہتے ہیں، یعنی مزین، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. یہ بات یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوئی. یہاں پر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے، جیسے میں نے بتایا، غزوہ بدر کا اور جنگ کے جو اخلاق ہیں اور مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی جنگ وغیرہ کے سلسلے میں، اس کا تذکرہ آیا. اس میں سے ایک آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ جتنا چاہے کوشش کر کے آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، آپ اپنے آپ کو طاقتور بنائیے. یہ طاقتور جو بنانا اللہ رب العالمین نے جو کہا، ہر انسان انفرادی طور پر بھی مضبوط رہے، جماعتی طور پر بھی مسلمانوں کی جماعت مضبوط رہے، اور قومی سطح پر بھی ہماری قوم مضبوط رہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے. لیکن آج ہماری مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ نہ ہماری کوئی جماعت ڈھنگ کی ہے، نہ ہماری کوئی جمعیت ڈھنگ کی ہے. ایک جماعت بنتی ہے، ایک جمعیت بنتی ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ایسی جمعیت نہیں ہے جہاں پر اتفاق و اتحاد سے یا محبت سے لوگ دین کا کام کرتے ہوں، دین کی خدمت کرتے ہوں. اور ہماری پوری قوم بکھری ہوئی ہے. ایک مسجد میں اگر 100 مصلی بھی آتے ہیں، پوری قوم کی بات چھوڑیے، 100 مصلی آتے ہیں تو 100 مصلی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے کہ ہم سب کو یہ کام کرنا ہے. کوئی نہ کوئی درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہی ہوں گے، نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی اس سلسلے میں، کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں تم لوگ سب مل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو. فَتَفْشَلُوا، اگر تم لوگ آپس میں خود جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی یہ کہ تمہارے دل میں ذرا برابر بھی ہمت نہیں ہوگی، تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، بزدل ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. یہی صورتحال آج ہماری ہے. ہمارے اندر کچھ بھی طاقت نہیں، ہمت نہیں. ہماری جماعتیں، ہماری جمعیتیں جو بھی ہیں کمزور پڑی ہوئی ہیں. مسلمان ایک نہیں ہے، ہماری کوئی ایک سننے والا نہیں ہے. اتنی تعداد میں ہم اس ملک میں رہتے ہیں. دوسرے اقوام کے لوگ بالکل، بہت سارے ایسے کمیونٹیز ہیں بالکل مختصر تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے. وہ لوگ ان کے جو بھی کمیونٹیز ہیں سب آگے بڑھ چکی ہیں. ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہماری کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو دبا چکے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ابھارنا ہے تو سب سے پہلے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کو آگے بڑھانا ہوگا. ہماری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم میں آگے نہیں ہیں، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. غزوہ بدر کا تذکرہ جب آتا ہے اس صورت میں، اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا غزوہ بدر کے جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، اس میں سے ایک درس یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو پکڑ لیا گیا، اب ان قیدیوں کو چھوڑنے کی جب بات آئی تو یہ بات طے کی گئی کہ ہر قیدی سے کچھ فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے. تو جن کے پاس مال تھا لے لیا گیا اور چھوڑ دیا گیا. اب جن کے پاس مال نہیں تھا تو کیا کیا جائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے گا اس کے بدلے میں، اور جب وہ پڑھائے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو تعلیم کی اہمیت یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے. لیکن ہماری قوم کے لوگ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں، تعلیم میں جو ہے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اگر ہمارے پاس پڑھائی کے، ایجوکیشن کے اگر کوئی سسٹم نہیں ہے تو خود ہم کو بنانا ہوگا، کوئی اور آ کے نہیں بنائے گا ہمارے لیے. لیکن ہمارے پاس ایسی کچھ چیز نہیں ہے کہ ہم سب مل کر کے تعلیم کو آگے بڑھائیں، ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے اچھا مضبوط کریں، ایک مضبوط قوم بنائیں. آپ دوسری کمیونٹیز جیسے میں نے کہا ان کی تعداد بہت کم ہے، ایسے بہت سارے کمیونٹیز ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی تعلیم پر زور دیا، اور آج ان کی قوم بہت آگے جا چکی ہے. ان لوگوں کی تعداد کچھ کروڑوں میں ہے، لیکن آج وہ لوگ معاشی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی آگے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے ہیں، اور ان کی بات معاشرے میں بڑی مضبوط ہے. جب وہ لوگ چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ تعلیم میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے اندر اتحاد ہے. لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے.
نہ اتحاد ہے، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، اور نہ ہم لوگ محبت سے رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم اتفاق سے رہیں، محبت سے رہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور تعلیمی میدان میں سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس کے بعد تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ یہ درس بھی ہمیں یہاں پر سورۃ الانفال سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو کمزور مومن ہوتا ہے اس سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کچھ اہم دروس تھے سورۃ الانفال سے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ التوبہ، یہ جو سورت ہے یہ 3 مواقع پہ 3 حصوں میں نازل ہوئی۔ ایک حصہ جب 8 ہجری میں جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام نے جیت لیا اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، تو آزو بازو کے جو علاقے تھے مشرکین، ان کی نظر تھی کہ مشرکین جنگ جیتیں گے یا مسلمان جنگ جیتیں گے، جو جیتیں گے ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے جیت لیا، فتح مکہ کو حاصل کر لیا، مکہ کی فتح حاصل ہوئی، تو اس موقع پر بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، آس پاس کے لوگ۔ تو اس موقع پر اس سورت کا ایک حصہ نازل ہوا۔ اور پھر مکہ آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس میں اسلام مکہ فتح ہونے کے بعد پتا چلا کہ آس پاس کے بہت سارے جو بادشاہ تھے ان کو پتا چلا کہ مسلمان بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے روم کا بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کرنے کی تعلیم یعنی تیاری کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حملہ ہونے سے پہلے ہی ایک مقام تھا تبوک، وہاں پر پہنچ گئے صحابہ کے ساتھ، لڑائی کے لیے نہیں، صرف ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم بھی تیار ہیں، اگر آپ جھگڑا کریں گے تو لڑائی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پہنچ گئے میدان میں، تو وہ ڈر کر کے آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر جو سفر تھا غزوہ تبوک کا، آنے جانے کا، اس موقع پر اس سورت کے 2 حصے نازل ہوئی، ایک تیاری کے موقع پر جانے سے پہلے، اور جب واپس آ رہے تھے اس سفر سے تو اس موقع پر۔ تو گویا یہاں پر اس سورت کے 3 حصے ہیں، اور 3 مناسبت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جنگ وغیرہ کے جو آداب ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے باتیں بتائی۔ میں مختصر طور پر 1-2 باتیں اس سورت کے تعلق سے بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا، اسلام جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے کہ امن کی تعلیم دیتا ہے، لڑائی جھگڑا مارنے دھاڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اب جنگ کے میدان میں کوئی آدمی ہے، اب یہاں پر دیکھیے کتنی بڑی بات بتائی اللہ رب العالمین نے، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آپ جنگ کے میدان میں ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی مشرک آپ کے پاس آیا، کوئی ایسا آدمی جو آپ سے لڑ رہا تھا، وہ آپ کے پاس آ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دیجئے، مجھے بچا لو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَجِرْهُ، آپ اس کو بچا لو، آپ اس کو پناہ دو، اپنے گھر میں یا ادھر ادھر کہیں بھی پناہ دو۔ پھر کہا حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس سے جو ہے وہ سدھر سکتا ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر وہ جہاں جانا چاہتا ہے آپ اسے وہاں پر پہنچا دیجیے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے! کیا دنیا کی کسی مذہب میں آپ یہ تعلیم پا سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی کسی قوم میں تعلیم پا سکتے ہیں کہ عین جنگ کے میدان میں کوئی دشمن کا آدمی آپ کے پاس آ کر کہے مجھے بچا لو، تو کیا کوئی بچائے گا؟ کسی کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اسلام میں تعلیم دیتا ہے۔ یہی نہیں، اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی جنگ کے دوران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے سے پہلے کہتے تھے کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور درختوں کو نہیں کاٹنا، آبادی کو خراب نہیں کرنا، سامنے والا اگر لڑنا چاہے تبھی لڑنا۔ اگر جنگ کے دوران کوئی آدمی اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، آپ کو چاہیے کہ آپ نہ لڑیں۔ اگر کوئی آدمی آ کر آپ سے پناہ مانگتا ہے مجھے بچا لو، تو اس کو پناہ دینا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے تھے۔ اور پھر اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی والا مذہب ہے۔ نہیں، اسلام کبھی بھی لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمیشہ محبت کی تعلیم دیتا ہے کہ سب مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں۔ یہی اسلام نے ہمیشہ سے تعلیم دی ہے۔ خواہ مخواہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے جو غلط عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدے کو ایکسپوز کیا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، ہم کامیاب نہیں تو پھر کون کامیاب؟
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں یا مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ ان کے برابر ہو جائیں گے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کچھ نیکیاں اگر ہیں لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کا عقیدہ سچا نہیں ہے، تو آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی مشرکین میں سے تھا اور بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت سخی آدمی تھا اور بہت کھانا تیار کرتا تھا۔ آنے جانے والے جتنے مسافرین ہوتے تھے یا پھر کوئی بھی آدمی کھانا چاہتا تو اس کے لیے وہ کھانا تیار کرتا، بڑے بڑے دیگ میں، اور لوگ کھاتے تھے۔ بڑا سخی آدمی تھا، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی عبداللہ ابن جدعان کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے ایمان لایا تھا؟ نہیں۔ جب آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، جب آپ نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کے جو ارکان ہیں اس پر ایمان نہیں لایا، گرچہ آپ کے اعمال پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں، آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہی بات مشرکین مکہ سے کہی گئی۔ مسجد حرام کی تعمیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن آپ کے پاس ایمان ہی نہیں تو آپ کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ بات یہی بالکل آج ہمارے بہت سارے لوگ جو درگاہوں ادھر ادھر پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عمل صحیح نہیں، پہلی بات۔ اب ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ اب ایمان صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اعمال وہ کریں وہ اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ زکوٰۃ دیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، اگر ان کے ایمان اور ان کے عقیدے میں صحیح پختگی نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا لئن اشرکت، اگر آپ شرک کرو گے، یہ اللہ رب العالمین نے کس سے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی جتنے بھی اعمال ہیں سب برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ بھی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہے کہ یہ فلاں ایسا وہ چلے گا، ایسا چلے گا، نہیں، کوئی بھی انسان ہو۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، نعوذ باللہ، یہاں پر اہمیت بتانے کے لیے چاہے کوئی بھی انسان ہو کرے گا، اگر شرک کرے گا، اس کے عقیدے میں گمراہی ہوگی، ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس کے جتنے بھی اعمال کیوں نہ ہو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتائی، اور اس کے علاوہ ایک سورت کے اندر سورۃ توبہ میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کے آبا یعنی باپ جو بھی ہیں، ابناؤکم آپ کے بیٹے، و اخوانکم آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، شوہر، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال کمایا ہے وہ مال، اور جو تجارت آپ کر رہے ہیں وہ تجارت کا مال، اور جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں وہ مساکن ترضونھا، جسے آپ چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ایک طرف رکھیے، اور دوسری طرف احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں محنت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے، انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی دھمکی دی ہے، یہاں پر وارننگ دی ہے، کیا کہ ہم کو اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال سے سب سے محبت ہونا ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاتحہ خوانی کسی کے گھر میں ہے، بھائی کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ دشمن ہو جائیں گے، رشتہ کٹ کر لیں گے۔ رشتہ کٹ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسی بدعات میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، جا کر پیٹ بھر کھانا بھی کھا کر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں رشتہ کٹ ہو جائے گا اس لیے میں جا کر آ گیا۔ ایسی بہت ساری سچویشنز ہمارے پاس ہیں۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے برتھ ڈے کرنا ہے، بچہ ناراض ہو جائے گا، چلو کرتے ہیں۔ بچہ
جب پٹاخے پھوڑنے کی عید آتی ہے غیر مسلموں کی، بچہ کہتا ہے کہ مجھے پٹاخے چاہیے، میں پھوڑنا چاہتا ہوں، انسان جو ہے اپنے بچے کی محبت میں پٹاخے لا کے دیتا ہے، جبکہ وہاں پر غیر مسلموں کی مشابہت۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی، آپ اپنے بچے سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو چاہے ہمارا مال ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، رشتہ داروں میں سے کوئی گناہ کی طرف، بدعات کی طرف، فاتحہ خوانی، فلاں چلا چھٹی جو بھی ہوتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھائیں پہلے۔ یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بدعات ہے، ہم اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تب ہم اس کے گھر نہ جائیں۔ ایسے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حق کو قبول کرنے کی تیار نہیں، تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسان نہیں ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ ہمیں حق پر جم کر رہنا چاہیے۔ ہمیں سب کمپرومائز کے انداز سے چلتے رہتے ہیں، دین بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، ایسا نہیں چلے گا دین۔ ثابت قدمی، استقامت چاہیے دین پر، یہ تعلیم ہمیں یہاں پر دی گئی ہے، چنانچہ ہمیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے لوگ جو عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت پر حکم لگانے سے منع فرمایا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، تبوک کے موقع پر لوگ مال جمع کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے کہا، جس کے پاس جو طاقت تھی وہ لا کر جمع کر رہے تھے، کوئی زیادہ کوئی کم، کسی کے پاس کھجور تھے، جو ٹکڑے جو بھی تھے وہ لا کر رکھ رہے تھے۔ تو منافقین وہاں پر بیٹھ کر سب کا حساب کر رہے تھے۔ کیسے؟ جو آدمی زیادہ لا کر دیتا کہتے کہ دیکھو اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھانے کے لیے اتنا زیادہ لا کے دے رہا ہے، اور جو آدمی جس کی حیثیت کم ہوتی وہ کم لا کر دیتا تو کہتے یہ دیکھو بڑا فقیر ہے، اس کے مال کی کیا اللہ رب العالمین کو ضرورت ہے 4 کھجور کی؟ اس طرح کے تانے دینے لگے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ تانے دیتے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت بات بتائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا، ان کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، وقت آئے گا اللہ رب العالمین ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑائے، کیا مطلب؟ جب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگی تو جب ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جو مذاق اڑاتے تھے اس کی سزا کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے یہ کام منافقین ہی کا نہیں، ہمارے لیے بھی یہی بات ہے۔ کوئی انسان لمبی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی انسان کوئی عبادت کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ہم کیوں فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، وہ کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ کوئی غلطی کرتا ہے عبادت میں ہم اس کو سمجھائیں، لیکن اس کے اخلاص پر ہم فیصلہ نہ کریں، وہ اسی لیے ایسا کرتا ہے، ہم کو دکھانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کا اختیار ہم کو نہیں ہے، یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا یا نہ کرے گا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم محتاط رہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ ایک تو فقراء جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، مساکین جو لوگ مانگنے کی ان کے پاس ضرورت ہے لیکن آتے نہیں مانگنے کے لیے، شرم کی وجہ سے آتے نہیں مانگنے کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا حصہ دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفة قلوبهم، اور جن کے دل کا میلان اسلام کی طرف ہے، وہ آ سکتے ہیں اسلام قبول کرنے کی طرف، تو ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ مسافرین ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے۔ چنانچہ یہ جو حد بتائی گئی اسی حد میں ہم کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج زکوٰۃ کا مفہوم لوگوں نے بالکل بدل دیا، بلکہ اگر کہا جائے تو زکوٰۃ کا سسٹم ہی مسلمانوں نے بدل دیا، اپنے انداز سے، اپنے منمانی انداز سے لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک سوال آیا بھی رمضان میں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس آدمی، وہ غریب آدمی ہے، کیا اس کے کفن کے لیے، اس کے کفن دفن کا جو خرچ ہے، کیا اس کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں دیا جا سکتا،
کیونکہ اس کے کفن دفن کا جو خرچ ہے وہ زکات میں سے نہیں ہو سکتا. تو اہل علم نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ جو آدمی میت ہے اس کا جو مال ہے، جو وراثت ہے اس کی، جو کچھ بھی اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہوگا. اگر نہیں ہے تو اس کے جو اولاد ہیں جو دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو کرنا ہوگا. اگر وہ لوگ بھی فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تب بیت المال سے جو اس کا ہے اس کا خرچ ادا کرنا ہوگا. اگر بیت المال بھی خزانہ صحیح نہیں ہے تب مسلمان جو مسلم سوسائٹی ہے وہ لوگ آگے بڑھ کر کے کریں. ایک صورت یہ بتائی زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر میت کے جو اولاد ہیں اور وہ فقیر ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیجئے اور زکوٰۃ دینے کے بعد وہ اپنی طرف سے جو خرچ کرنا چاہے کرے. لیکن آپ کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، میں مستحق کو دے رہا ہوں زکوٰۃ، کفن دفن کے لیے نہیں دے رہا ہوں، مستحق کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اب بعد میں وہ جس کام کے لیے استعمال کرنا چاہے کرے. تو یہ مسئلہ میں نے بتایا ایک چھوٹا سا. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں. جیسے کہا گیا کہ گنجی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ گنجی جو پیتے ہیں کیا صرف مستحق پیتے ہیں؟ بہت سارے غیر مستحق بھی پیتے ہیں، بہت سارے ایسے اچھے حالات میں رہنے والے لوگ بھی پیتے ہیں. تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ غیر ضروری جگہ پر چلا گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں، کوئی آدمی کمپنی چلا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، سیلریز دے رہا ہے، کیا سیلری کا پیسہ زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا. یا آپ بونس دے رہے ہیں تب بھی بونس آپ نہیں دے سکتے. کیوں؟ سامنے والا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، آپ بونس اس کو کیسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے میں سے؟ چنانچہ یہ ساری چیزیں انسان کو سوچ سمجھنا چاہیے. تو آج لوگ زکوٰۃ کے سسٹم کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ نیکی سمجھ کر کہیں بھی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے جو حد بتائی اس حد کے مطابق کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر بھی زکوٰۃ کا سسٹم ہم جو چلاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو ایجوکیشن میں بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان پر خرچ کریں. 2 طلبہ میرے پاس آئے، 2 اسٹوڈنٹس کسی کالج میں پڑھنے والے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہت سارے لوگوں کے پاس گئے کہ ہمارے پاس فیس کے لیے پیسہ نہیں، اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. بعد میں ایک آدمی ہم سے ملا غیر مسلم، اور اس نے کہا کہ آپ فلاں عیسائی مشنری کرسچن فلاں چرچ کے پاس جائیے، وہ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے فلاں دن، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب وہ میرے پاس آئے، پوچھنے لگے کیا ہم ان سے پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں. یہ ہماری صورتحال ہے ہماری قوم کی. غیر مسلم ہمارے بچوں کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں ان کی تعلیم کے لیے، لیکن ہم لوگ پیچھے ہیں. لوگ مرتد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ دوسرے مذاہب کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے جو پڑھنے والے بچے جہاں غربا حقیقی معنوں میں مریض پریشان لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں، یا پھر بیت المال کا جو پراپر سسٹم ہے ہمارے پاس ایسی جگہوں پر دیں. ایسے بہت سارے بیت المال ہیں ہمارے پاس، وہاں پر دیں. وہ لوگ باقاعدہ جو یتیم بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، سب میں جگہ برابر تقسیم کرتے ہیں اور ان کو ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے ہماری مسجد اخلاص کا بھی ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، یونائٹڈ ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، ہم اس میں ڈالیں، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے کئی 1100 طلبہ کی تعلیم کا انتظام ہوا، کئی یتیم بچوں کا جو ہے انتظام ہوا، اور اس کے علاوہ کئی بیماروں، آنکھ کے بیمار، دل کے بیماری، فلاں بیماری، کئی قسم کے لوگوں کے علاج کا انتظام ہوا. تو ایسے بیت المال جو ہوتے ہیں آپ وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مستحق نہیں مل رہا ہے تو یہاں پر باقاعدہ پورے صحیح طریقے سے کام ہوتا ہے. تو جتنے بھی ایسے بیت المال ہیں، یہاں پر جیسے بیت المال ہے، آپ وہاں پر اپنا زکوٰۃ کا پیسہ لا کر دیں، صدقات و خیرات کا پیسہ لا کر دیں، انشاءاللہ صحیح طریقے سے کام ہوگا. اس زکوٰۃ کے تعلق سے ایک اہم بات تھی. بقیہ باتیں انشاءاللہ اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کل کے درس میں آئیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. جب تک ہمیں زندگی دے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.